الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها وإذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وفي روایت لمسلم وإذا وعد أخلف. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور مدینے کے اندر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اسلامی مرکز قائم کیا، مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا اور آپ نے اسلام کی دعوت کو مدینے سے آپ نے اسلام کی دعوت کو جزیرے عرب میں عام کرنا شروع کیا. اسلام کو عروج ملا، مسلمانوں کو قوت ملی، اسلام کو ترقی ملی. تو اس موقع پر یہود و نصارہ میں سے، کفار و مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے ڈر سے، مسلمانوں کے خوف سے اور اسی طریقے سے مال غنیمت کے حرص اور لالچ میں انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور دل میں شرک اور کفر کو بسائے رکھا، چھپائے رکھا، تاکہ مسلمانوں سے انہیں کوئی خوف نہ رہے، مسلمانوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. اور اسی طریقے سے جب مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آنے شروع ہوئے تو اس مال کی لالچ میں، حرص میں انہوں نے اسلام قبول کیا. بعض لوگوں نے دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نفاق کا راستہ اختیار کیا، اسلام کا اظہار کیا زبان سے اور دل میں وہ یہودیت، نصرانیت اور کفر و شرک پر قائم رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، اس نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو اور اپنے مومن بندوں کو اس بات کی خبر دی کہ تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں مدینے والوں میں
اور مدینے کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں، جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مَرَدُوا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ۔ اللہ فرمایا کہ اے نبی تمہارے ارد گرد، مدینے کے ارد گرد جو قبیلے ہیں ان میں سے کچھ لوگ منافق ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ جو تمہارے ارد گرد اعراب اور بدو ہیں ان میں کچھ لوگ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ اور مدینے والوں میں کچھ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ تم انہیں نہیں جانتے ہو، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ انہیں ہم دوہرا عذاب دیں گے، ڈبل عذاب دیں گے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، زبان سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں لوگوں میں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ وما ہم بمؤمنین اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، زبان سے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنا نام اسلامی نام رکھتے ہیں، اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو ہر چھپی ڈھکی اور ظاہر و باطن کو جانتا ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا یہ اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کے یہ مومنوں کو اپنے دھوکوں سے کچھ فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وما یخدعون الا انفسهم یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے دل میں شرک اور کفر کو بسا کر، شک و شبہ کو بسا کر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا اللہ ان کے مرض اور ان کی بیماری کو بڑھائے گا۔ ولہم عذاب علیم اللہ کا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بما کانوا یکذبون جو دل سے اسلام کو جھٹلاتے تھے، دل میں جو ان کے دل میں شک و شبہ تھا اسلام کے تعلق سے، اور یہ دل میں جو کفر و شرک بسائے ہوئے تھے، اور یہ جو لوگوں کے سامنے جھوٹا اظہار کرتے تھے کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کا کثرت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ دیکھیں سورہ بقرہ شروع قرآن میں اللہ نے پہلے چند آیتیں اہل ایمان کے بارے میں نازل فرمائیں، اس کے بعد کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ نے چند آیتیں نازل فرمائیں، پھر اللہ نے تفصیل سے منافقین کی صفات کے بارے میں کئی آیتیں نازل فرمائیں شروع قرآن میں، اور تقریباً 240 آیتیں قرآن کے اندر ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفاق اور منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کاد القرآن یکون کلہ فی شانہ قریب تھا کہ پورا کا پورا قرآن منافقوں کے بارے ہی میں اترتا، قریب تھا کہ پورا قرآن منافقوں کے بارے میں نازل ہوتا۔ میرے بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر تقریباً 240 آیتوں میں نفاق اور منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیوں اتنی سخت وعید اور دھمکی کیوں آئی؟ اللہ نے اپنے بندوں کو نفاق سے کیوں تنبیہ فرمائی اور بار بار آیتیں کیوں نازل فرمائی؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں اللہ کے نزدیک کفر و شرک سے، ظاہری کفر و شرک سے کہیں زیادہ نفاق اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو ظاہری کفر و شرک سے زیادہ نفاق ناپسند ہے۔ اللہ نفاق کو پسند نہیں کرتا، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دھمکی دی ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا اللہ جہنم میں کافروں اور منافقوں دونوں کو ایک ساتھ رکھے گا، دونوں کو ایک ساتھ رکھے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، منافق جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، کافر مشرک سے بھی نیچے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کہتا ہے ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ انا یفقون یہ منافق جو زبان سے اسلام اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت ایمان لائے، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اس کے منافقوں کے اللہ فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون
اللہ فرماتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله کہ آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نشهد انك لرسول الله ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. یہ جھوٹا اسلام اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں، حقیقت میں مومن نہیں ہے. میرے بھائیوں، نفاق کہتے کسے ہیں؟ نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کا معنی کیا ہے؟ منافق کون ہے؟ یہ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کی طرف بیان کروں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو ایمان اور اسلام پر تاج حیات قائم رکھے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے نفاق اور کفر و شرک سے محفوظ رکھے. میرے بھائیوں، نفاق یہ عربی لفظ ہے. نفاق عربی لفظ ہے اور نفاق یہ نفق سے نکلا ہے. نون فا قاف نفق سے نکلا ہے. اور نفق عربی زبان میں کہتے ہیں اس سوراخ کو جس کے دو راستے ہوں. اس سوراخ کو نفق کہتے ہیں جس کے دو راستے سے ہوں. ایک راستے سے جانور داخل ہو اور دوسرے راستے سے کیا ہے؟ نکل جائے. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو وہ اپنے لیے دو راستہ بناتے ہیں. اپنے لیے دو راستہ بناتے ہیں. اگر ایک سوراخ سے اگر کوئی جانور اس پر حملہ کرے تو وہ بڑے خاموشی کے ساتھ دوسرے راستے سے کیا ہے؟ نکل جاتے ہیں. نفق ایسے ہی عربی زبان میں سرنگ کو کہتے ہیں. انسان ایک راستے سے سرنگ میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے. منافق کو ایسے شخص کو جو زبان سے اسلام کا اظہار اور ایمان کا اظہار اور اعلان کر رہا ہے اور دل سے وہ اسلام کو برحق نہیں سمجھتا، اسلام کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہے، ایسے شخص کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک راستے سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے کیا ہے؟ نکل جاتا ہے. اس کے اندر کچھ ایسے عقائد، کچھ ایسے اعتقادات پائے جاتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں پائی جاتی ہیں جن غلطیوں کی بنا پر وہ دوسرے راستے سے کیا ہے؟ نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. اور قرآن کی طرف آتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہوتے ہیں، وہ ایمان سے خارج ہوتے ہیں، اسلام سے خارج ہوتے ہیں. تو منافق کہتے ہیں اس شخص کو جو زبان سے اسلام اور ایمان کا اظہار کرے لیکن اس کے دل میں یا تو اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتاب قرآن کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں شک اور شبہ ہوتا ہے. واقعی اللہ کے رسول ہے؟ نعوذ باللہ. اگر شک ہے، شبہ ہے آپ کی رسالت کے تعلق سے، اللہ کی کتاب قرآن کے تعلق سے دل میں اگر شک و شبہ ہے، اور اگر کوئی شخص دل سے آپ کی رسالت کو جھٹلا رہا ہے، قرآن کو جھٹلا رہا ہے، یا شک و شبہ میں مبتلا ہے، یا ایسے ہی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے، آپ کی کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم سے جو بغض و نفرت رکھے یا آپ کی لائی ہوئی شریعت کے بعض احکامات سے بغض و نفرت رکھے، پورے اسلام سے تو نہیں بلکہ اسلام کے بعض احکامات اور اسلام کی بعض تعلیمات سے کیا دل میں بغض اور نفرت رکھتا ہے کہ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا، دل میں بغض اور نفرت ہے اللہ کے حکم کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں اس کے دل میں بغض اور نفرت، آپ کی بعض احادیث، آپ کی بعض سنتوں، آپ کی بعض تعلیمات سے وہ نفرت کرتا ہے. دل میں کیا ہے؟ نفرت. یعنی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی پستی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اگر کئی مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، پست ہو رہے ہیں، تو اسلام اور مسلمانوں کی پستی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ منافق. ایسے ہی اگر کہیں اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ مل رہا ہے، قوت مل رہی ہے، تو اسلام اور مسلمانوں کے غلبے اور قوت کو دیکھ کر وہ ناپسند کرتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا کہ اسلام غالب آئے، اسے اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت غالب آئے، اسے اچھا نہیں لگتا کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے. بلکہ اگر کہیں اسلام اور مسلمان کہیں اگر ذلیل ہو رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی پستی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. ایسا شخص منافق ہے. وہ شخص منافق ہے جو زبان سے کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ہم ایمان لائے، مگر اس کے دل میں اللہ کے تعلق سے، اللہ کی کتاب قرآن کے تعلق سے، اللہ کے دین اسلام کے تعلق سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دل میں شک اور شبہ ہے.
تو اس شک اور شبہ کی بنا پر کیا منافق ہو جائے گا، بھلے وہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے ہی اگر پورے اسلام کے تعلق سے نہیں بلکہ اسلام کی بعض تعلیمات کے بارے میں اسے شک و شبہ ہے، اسلام کی بعض تعلیمات کے بارے میں شک و شبہ ہے، تو اس بنا پر بھی وہ کیا منافق ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اسلامی تعلیمات، اسلامی قانون، اسلامی احکامات سے اگر وہ بغض و نفرت رکھتا ہے، اسلام نے ایسا کیوں حکم دیا اور یہ چیز مصلحت کے خلاف ہے، یہ چیز حکمت کے خلاف ہے، آج اسلام کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا، اسلامی شریعت نافذ نہیں ہو سکتی، اگر جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ اعتقاد رکھتا ہے، وہ منافق، وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص اسلامی تعلیمات سے بغض و نفرت رکھتا ہے، وہ کیا منافق ہے۔ اسلام کے غلبے کو دیکھ کر ناخوش ہوتا ہے تو منافق ہے، اسلام کی پستی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے تو منافق ہے۔ اور ایسا شخص نفاق اعتقادی کا مرتکب ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے، ملت اسلامیہ سے وہ خارج ہوگا، بھلے وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھے، بھلے وہ رمضان کے روزے رکھے، بھلے وہ حج و عمرہ کرے، بھلے وہ زکوٰۃ دے، بھلے وہ مسلمانوں کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شریک ہو، عید کی نماز میں شریک ہو، اور مسلمان اس کے مرنے پر جنازے کی نماز پڑھیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سارے کام بھلے ہو رہے ہیں، مگر ان غلطیوں کی بنا پر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ منافق شمار کیا جائے گا۔ آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا منافقین آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا منافقین رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا منافقین عمرہ حج نہیں کیے؟ کیا منافقین کے جنازے کی نماز صحابہ نے نہیں پڑھائی؟ بلکہ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی جنازے کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھائی، اور جو اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھائی، آسمان سے وحی آئی، لا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا۔ میرے بھائیوں، ان کا اس نفاق کی وجہ سے، نفاق اعتقادی کی وجہ سے انہیں نہ نماز کام دے گی، نہ روزے کام دیں گے، نہ حج و زکوٰۃ کام دیں گے، نہ مسلمانوں کی دعائیں انہیں فائدہ پہنچائیں گی۔ جب آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی عبداللہ بن ابی بن سلول کی، تو اس موقع پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، کہ نبی آپ ان منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، او لا تستغفر لهم، یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، فلن یغفر اللہ، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اے نبی اگر تم بھی ان منافق، اگر تم جیسی ہستی اور تمہارے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو، بندوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو، اگر تم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے، اے نبی اگر تم 70 بار، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کرو گے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نفاق کیا ہے؟ کفر ہے۔ نفاق کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انتہائی مبارک زمانہ، اور اس زمین پر سارے زمانوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی آخری صبح تک سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ، خیر القرون، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ آپ کا مبارک زمانہ، نزول قرآن کا زمانہ، وحی کا زمانہ، نبی کا زمانہ، مبارک زمانہ منافقوں سے خالی نہیں رہا، منافقوں سے خالی نہیں رہا، بلکہ منافقوں کی کثرت تھی۔ اور صحابی رسول حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آسمان سے باقاعدہ 100 منافقین کے نام کی صراحت کے ساتھ وحی آئی کہ فلاں منافق ہیں، فلاں منافق ہیں، فلاں منافق ہیں۔ 100 منافقین کے نام کی صراحت کے ساتھ وحی آئی کہ فلاں 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 منافق۔ اور بعض منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، کہ تمہارے ارد گرد، مدینے کے ارد گرد جو بدو رہتے ہیں ان میں کچھ لوگ منافق ہیں، نبی اور اے مومن بندو ان سے چوکنا رہنا۔ اور کچھ لوگ مدینے کے بھی کیا منافق، مدینے میں منافق ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے ہو، نحن نعلمهم، اللہ کہتا ہے ہم انہیں جانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ 100 کے علاوہ اور بھی کچھ منافقین تھے جن کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں دیا، ورنہ تقریباً 100 منافقین کے بارے میں نام کے صراحت کے ساتھ وحی آئی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق۔ میرے بھائیوں، وہ مبارک زمانہ منافقوں سے خالی نہ رہا، تو کیا آپ کے بعد کا جو زمانہ ہے، اس کے بعد جو زمانہ ہے، کہ اور آج کا زمانہ کیا منافقوں سے خالی رہے گا؟ نہیں۔ میرے بھائی حدیث فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی منافق علیم اللسان،
صحابی رسول عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں میں اپنے بعد تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف محسوس کرتا ہوں، میں اپنی زندگی کے بعد اپنی حیات کے بعد تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف محسوس کرتا ہوں کہ ایسے منافق پیدا ہوں گے دنیا کے اندر، منافق علیم اللسان، جو انتہائی چرب زبان والے ہوں گے، زبان پر قدرت رکھنے والے ہوں گے اور اپنی چرب زبانی سے امت کو بہکائیں گے، انہیں رائے حق سے ہٹائیں گے۔ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اور مرقع اور مزین باتوں سے وہ امت کو گمراہ کریں گے، انہیں سیدھے راستے سے ہٹائیں گے۔ ان منافقوں کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں، میں اپنی امت کے بارے میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ میری امت میں ایسے منافق پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کے اتحاد کو توڑیں گے، مسلمانوں کو فرقوں اور جماعتوں اور ٹکڑیوں میں بانٹیں گے، مسلمانوں کی عقیدوں کو خراب کریں گے، مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کریں گے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کریں گے۔ اور آپ دیکھیں میرے بھائی، تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیں، اسلام کو، مسلمانوں کو جتنا نقصان منافقوں سے پہنچا ہے اتنا کفار و مشرکین سے نہیں پہنچا ہے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان فرقوں میں بانٹنے والے مسلمانوں کو اور اس امت محمدیہ کو، اس ایک امت کو اور اس ایک کتاب ماننے والی امت کو، ایک رسول ماننے والی امت کو جن لوگوں نے فرقوں میں بانٹا، کیا یہود نصارہ نے بانٹا ہے، کفاروں مجوس نے بانٹا ہے؟ نہیں، مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹنے والے کون ہیں؟ منافقین ہیں، جو ظاہر میں اسلام کی چادر اوڑھ کر، اسلامی لباس پہن کر اور اپنے آپ مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور لوگوں کے عقیدوں کو خراب کیا، لوگوں کو فرقوں اور جماعتوں میں بانٹا ہے۔ اسلام کو جتنا نقصان مسلمانوں کو جتنا نقصان منافقوں سے پہنچا ہے، میرے بھائیوں کفار مشرکین سے نہیں پہنچا ہے، اس لیے کہ یہ منافق اسلام کے چھپے ہوئے دشمن ہیں، یہ منافق اسلام کے چھپے ہوئے دشمن ہیں، اور کفار و مشرکین یہ ہمارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، ہم ان سے چوکنا رہتے ہیں، لیکن منافقوں سے ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کتنی لائبریریاں جلائی گئی ان منافقوں کی سازشوں کی وجہ سے، کتنے اسلامی مراکز ویران ہو گئے، کتنے اسلامی جھنڈے، اسلامی حکومتیں تباہ ہو گئی منافقوں کی وجہ سے۔ میرے بھائی، جتنا نقصان مسلمانوں کو منافقوں سے پہنچا ہے اتنا کفار و مشرکین سے نہیں پہنچا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم العدو فحذرهم قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرنے بعد فرمایا ہم العدو فحذرهم، کہ اے نبی یہ اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ منافق اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں، فحذرهم، ان سے بچ کر رہنا۔ قاتلهم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ منافق وہ شخص جو زبان سے اسلام اور ایمان کا اظہار کرتا ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اسلام سے نفرت، اسلام کے بارے میں شک و شبہ، نبی سے نفرت، نبی کے بارے میں شک و شبہ، قرآن سے نفرت، قرآن کے بارے میں شک و شبہ، اسلامی تعلیمات کے بارے میں شک و شبہ ہے، دل سے وہ مکمل طور پر یقین نہیں رکھتا ہے اور دل سے جھٹلاتا ہے یا شک میں مبتلا ہے، یا اسلام مسلمانوں کی پستی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایسا شخص منافق ہے، نفاق اعتقادی کا مرتکب ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ نفاق کی ایک دوسری قسم ہے نفاق عملی۔ نفاق عملی یہ نفاق اصغر ہے، چھوٹا نفاق ہے۔ نفاق عملی یہ ہے، بعض کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو نفاق کہا گیا ہے، بعض کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو نفاق منافق کہا گیا ہے۔ مثلا صحیح بخاری مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ نمبر 1، اذا اؤتمن خان، جب اس کے ذمہ کوئی امانت سونپی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ جس کے اندر یہ خصلت پائی جائے گی وہ کیا ہے؟ منافق ہوگا۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کسی قوم سے، کسی فرد سے معاہدہ کرتا ہے کسی بات پر تو معاہدے کو توڑ دیتا ہے، معاہدے کو توڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور چوتھی خصلت جو منافق کے اندر پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ جب وہ کسی سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو
गाली गलौज बकता है। मुनाफिक की ये ज़ाहिरी पहचान और ये अमली निशानियां हैं। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, मुआहदे को तोड़ देता है, जब बहस तकरार करता है तो गाली गलौज पर उतर आता है, गाली गलौज पर उतर आता है, और जब उसके ज़िम्मे अमानत सौंपी जाती है तो वो खयानत करता है। और सही मुस्लिम की हदीस में एक इजाफा है, वइज़ा वअद अखलफ, और जब वो किसी से वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, वादा खिलाफी करता है। ये इसे निफाक़ अमली कहा गया है। और ये ज़ाहिर है कि ये खयानत, झूठ और गाली गलौज और मुआहदा शिकनी और वादा खिलाफी, ये क्या कबीरा गुनाहों में से है। ये क्या है? कबीरा गुनाहों में से। कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब इस्लाम से खारिज नहीं होता, मगर वो अल्लाह की मशीयत पर है। अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा और चाहेगा तो सजा देगा। तो इस तरह से निफाक की ये दो किस्में हैं। निफाक एतकादी, एतकाद में निफाक हो, शक व शुबहा दिल में हो, इस्लाम मुसलमानों के इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, नबी की रिसालत के ताल्लुक से। और इसी तरीके से निफाक अमली क्या है? निफाक अमली है कुछ वो अमाल जो गुनाह कबीरा हैं, आम तौर से वो गुनाह मुनाफिकों के अंदर ही पाए जाते हैं, आम तौर से वो गुनाह मोमिनों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो निफाक अमली का मुर्तकिब इस्लाम से खारिज नहीं होगा, वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। अगर अल्लाह चाहेगा तो सजा देगा, चाहेगा तो माफ कर देगा। लेकिन निफाक एतकादी का जो मुर्तकिब है वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में होगा। और अल्लाह ने ऐसे के बारे में कुरान के अंदर तंबीह फरमाई है कि ऐ नबी वइन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, कि ऐ नबी अगर तुम इन मुनाफिकों के लिए 70 बार भी मग़फ़िरत की दुआ मांगोगे, अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा, अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। मालूम ही हुआ कि मुनाफिक जो शख्स होगा, मुनाफिक शख्स नबी की दुआओं से महरूम रहेगा, अहले ईमान और मोमिनीन की दुआओं से महरूम रहेगा। और नबी की दुआएं, मोमिनीन की दुआएं उस मुनाफिक के लिए कोई फायदा नहीं देगी। और मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है ये दुश्मन हैं, इनसे बचकर रहना, अल्लाह इन्हें हलाक करेगा, कातलहुमुल्लाह, अल्लाह इन्हें हलाक करेगा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह इन्हें दोहरा अज़ाब देगा। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर कि अल्लाह काफिरों और मुनाफिकों को जहन्नम में एक साथ रखेगा, जहन्नम में एक साथ रखेगा। इसलिए कि मुनाफिक क्या है? मुनाफिक भी काफिर हैं, मुनाफिक भी काफिर हैं। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिया अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून। ये ईमान तो लाए नहीं, ईमान का नूर मिला, रोशनी मिली, लेकिन इस रोशनी की इन्होंने हिफाजत नहीं की। सुम्मा कफरू, और कुफ्र कर बैठे, फतुबिया अला कुलूबिहिम, इनके इस निफाक और कुफ्र की वजह से अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा देगा। फहुम ला यफ़क़हून, फिर समझेंगे नहीं। और आप देखें मेरे भाइयों कि मुनाफिकों, यहूद नसारा को हिदायत मिल गई, कुफार मुशरिकीन मजूसियों को हिदायत मिल गई इस्लाम की, और बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मगर आप तारीख उठाकर देखें कि रसूलुल्लाह के ज़माने में जिन मुनाफिकीन के बारे में वही आई सराहत के साथ, फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक हैं, और जिनको लोग मुनाफिक समझते थे, उन मुनाफिकों को इस्लाम की हिदायत नहीं मिली, उन मुनाफिकों को इस्लाम की हिदायत नहीं मिली। तो मालूम है निफाक का एक नुकसान ये है कि जो शख्स मुनाफिक होगा, अल्लाह उसके दिल पर क्या है? महर लगा देगा, उसे ईमान और इस्लाम और हक की हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह से निफाक से गुजर के मेरे भाई, सहाबा वो सहाबा जिनके बारे में कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात का ऐलान किया कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। वो सहाबा, वो अशरे मुबश्शरा, वो खुलफाए राशिदीन जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही नाज़िल फरमाई कि ये जन्नती हैं, ये जन्नती हैं, ये जन्नती हैं, जन्नती हैं। दुनिया के अंदर उन्हें जन्नत की बशारत मिली। वो बदरी सहाबा जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया इअमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रतु लकुम, आसमान से वही आई कि बदर के सहाबा, ऐ बदरी सहाबा, ऐ बदरी बंदो, जो चाहो करो, मैं तुम्हें माफ कर दिया है। वो बैत रिज़वान में शरीक होने वाले सहाबा जिन्हें दुनिया के अंदर ये खुशखबरी मिली कि अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है, उन सहाबा का हाल ये था कि वो अपने बारे में निफाक से डरा करते थे। और ताबई इब्ने अबी मुलैका कहते हैं कि मैंने 30 से ज्यादा सहाबे किराम का ज़माना पाया। कितने? 30 से ज्यादा सहाबे किराम का ज़माना मैंने पाया, और मैंने सबको देखा कि वो हर कोई अपने बारे में निफाक से डरते थे कि कहीं हम मुनाफिक ना हो जाएं। सहाबा अपने बारे में निफाक से डरते थे, और आज हम अपने बारे में निफाक से नहीं डरते हैं। हम अपने आप मुसलमान, मोमिन, मुवाहिद, मुत्तकी समझते हैं। वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर उनकी पाकीज़गी की गवाही दी, वो अपने बारे में निफाक से डरा करते थे। एक मर्तबा सहाबी रसूल हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर में बच्चों के साथ बैठे हुए थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि ईमानी कैफियत जो नबी की मजलिस में
نازل ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیفیت یہاں گھر میں نہیں رہتی ہے۔ ایمانی غیرت، ایمانی کیفیت، ایمانی جذبہ جو نبی کی مجلس میں رہتا ہے، وہ جذبہ ایمان کا، وہ ایمانی غیرت وہ گھر میں بازاروں میں نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے کہ نبی کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ڈرے اور جس حالت میں وہ تھے ویسے ہی چادر گھسٹتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، پوچھا حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ بات ہے، ماجرا ہے۔ کہا یہی حال تو ہمارا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی منافق ہو گئے؟ دونوں گھبرائے ہوئے نبی کے پاس پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جو ایمانی کیفیت، ایمانی جذبہ، ایمانی خیریت، غیر ایمانی غیرت آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، وہ بازاروں اور گھروں میں وہ ایمانی جذبہ، ایمانی کیفیت نہیں ہوتی۔ فرمایا آپ نے لو تکونون کما کنتم عندی، جیسے تم میرے پاس رہتے ہو، جو کیفیت میرے پاس رہنے میری مجلس میں ہوتی ہے، تمہاری وہ کیفیت اگر باہر بھی رہے تو فرشتے تمہاری راہوں میں تم سے مصافحہ کریں گے۔ ولیکن یا حنظلہ ساعة فساعة، اے حنظلہ وقت وقت کی بات، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ سن کر، اللہ کا ذکر سن کر ایمان بڑھتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ میں اس سے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صحابہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گئے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں جو اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ اور معمول سمجھتا ہے، تو انہوں نے کہا وَمَن يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النِّفَاقِ، کون بندہ ہے جو اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے، معمول سمجھتا ہے؟ کون ہستی ہے جو اپنے آپ کو نفاق سے معمول اور محفوظ سمجھتی ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَمَا عَمِلَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ وَمَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، کہ نفاق سے معمول محفوظ اپنے آپ کو کون سمجھے گا؟ جو منافق ہوتا ہے وہی اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے، اور لوگ سامنے اپنے پکے مومن ہونے، سچے مومن ہونے کا اظہار اور اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وَمَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، لیکن جو حقیقت میں مومن ہوتا ہے وہ نفاق سے ڈرتا ہے، وہ اپنے مومن ہونے، مسلم ہونے پکا اور دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم مومن ہیں، ہم ہے نا، بلکہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نفاق سے ڈرتے رہتا ہے کہیں منافق نہ ہو جائیں۔ وہ ان تمام کاموں سے، ان تمام حرکتوں سے، ان تمام اعتقادات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو نفاق والے ہیں۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے۔ جو منافق کی پہچان بتائی انہوں نے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بتلانا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافق کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں، منافق کی بہت ساری ظاہری نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے چند اہم نشانیوں کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر وَإِذَا رَأَيْتَ، جب آپ ان منافقوں سے کہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، کہ بھائی اختلاف چھوڑو اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر آؤ اس دین کی طرف، الی ما انزل اللہ الی الرسول، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین نازل فرمایا ہے، قرآن اتارا ہے، اور جو رسول کی طرف اللہ نے دین نازل فرمایا ہے، آؤ اس دین کی طرف، آؤ اس دین کی طرف۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے کترائیں گے۔ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب منافق کو کتاب و سنت کی طرف بلایا جائے کہ آؤ اللہ کی کتاب قرآن کی طرف، آؤ نبی کے فرمان کی طرف، تو منافق کی پہچان یہ ہے کہ منافق وہ قرآن کی طرف نہیں آئے گا، نبی کے فرمان کی طرف نہیں آئے گا، وہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے دور کرے گا، اور وہ دور بھاگے گا اس مجلسوں سے جن مجلسوں میں قرآن و حدیث کی باتیں بتلائی جائیں، اور جس شخص اور جہاں قرآن و حدیث کی دعوت دی جائے اور بلایا جائے کہ آؤ اس دین کی طرف، تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، آؤ اس دین کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا دنیا کے اندر رسول کی طرف، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے کترائیں گے۔ کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ منافق اللہ کے اتارے ہوئے دین سے دور بھاگتا ہے۔ کتاب و سنت، قرآن اللہ کا اتارا ہوا، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، نبی کا فرمان اللہ کی نازل کردہ وحی ہے،
آپ نے کوئی بھی بات دین کے معاملے میں اپنی طرف سے نہیں بیان فرمائی بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ تو منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت سے دور بھاگے گا۔ منافق کی ایک پہچان یہ ہے کہ منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا دل نماز میں نہیں لگے گا۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ منافق جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل نماز میں نہیں لگتا ہے۔ وہ نماز کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کب نماز ختم ہو، سلام پھیرے اور مسجد سے نکلیں۔ مسجد میں بیٹھنے کو اور مسجد میں رکنے کو وہ اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتا ہے، اور قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہ منافق کی ایک پہچان یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ کہ منافق جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے قَامُوا كُسَالَىٰ انتہائی سست ہوتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، امام کس رکعت میں ہے۔ وہ ہوتا تو ہے جسم کے اعتبار سے نماز میں مسجد میں، مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، اور نماز میں دعائیں نہیں پڑھتا ہے۔ منافق نماز میں دعائیں نہیں پڑھتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو انتہائی سست ہوتا ہے، نماز میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، اور نماز میں بہت کم اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ نماز میں بہت کم اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ذرا ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہم دیکھیں ہم تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم کتنی دعائیں پڑھتے ہیں، اور ہم نماز کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں یا بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، کیا سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں بیٹھنے کو ہمارا دل کہتا ہے یا کہ مسجد سے نکلنے کے ہم انتہائی حریص ہوتے ہیں؟ ہم خود فیصلہ کریں۔ منافق کی دوسری نشانی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو انتہائی سست ہوتا ہے، اور نماز میں بہت کم اللہ کو یاد کرتا ہے، بہت کم اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے۔ منافق کی ایک تیسری نشانی یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو شریعت اور دین کی باتوں سے روکتا ہے، دین کے کاموں سے روکتا ہے، دین کے کاموں سے روکتا ہے، اور ان کاموں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے جو کام شریعت کے خلاف ہے، جو کام شریعت کے خلاف۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے مددگار ہوتے ہیں۔ منافق آپس میں ایک دوسرے کے کیا بڑے مددگار ہوتے ہیں، سپورٹر ہوتے ہیں، اور یأمرون بالمنکر، لوگوں کو شریعت کے خلاف جو کام ہیں، شریعت کے خلاف کاموں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور دین کی باتوں سے، دین کے کاموں سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم۔ منافق کی ایک تیسری نشانی سے اللہ فرماتے ہیں کہ منافق اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ ویقبضون ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو جگا کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی نسوا اللہ، منافق جو ہوتا ہے وہ اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، فنسیہم، اللہ انہیں بھلا دے گا، اللہ انہیں بھی بھلا دے گا۔ ایسے منافق کی نشانی یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ دونوں کے پاس جاتا ہے، باطل کے پاس بھی جاتا ہے، انہیں بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، حق والوں کے پاس جاتا ہے، انہیں بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دونوں طرف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کی فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ کہ منافق جب اہل ایمان کے پاس، اہل حق کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ہم ایمان لائے، ہم بھی قرآن حدیث کو مانتے ہیں، ہم بھی کتاب و سنت کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ اور رسول کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے گمراہ کرنے والے شیطانوں کے پاس جاتا ہے، اپنے سرداروں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے پاس مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، سننے جاتے ہیں، مزہ لینے جاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے مذاق کا جواب دے گا۔ تو منافق کی نشانی ہے کہ منافق دونوں طرف ہوتا ہے اور دونوں طرف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ منافق شخص مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست، اپنا حامی، اپنا مددگار اور اپنا ہمنما اور اپنا مخلص اور اپنا وفادار سمجھتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست، اپنا مددگار اور اپنا حامی، اپنا وفادار سمجھتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
فإن العزة لله جميعا. جو لوگ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، جبکہ ان کے لیے ممکن تھا کہ مومنوں سے دوستی کرتے اور ان کی مدد حاصل کرتے، لیکن وہ مومنوں سے دور بھاگتے ہیں اور کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں. ایبتغون عندهم العزة، اللہ کہتے ہیں کیا یہ کافروں کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزة لله جميعا، عزت کا مالک اللہ ہے، عزت کا مالک اللہ ہے. تو مومن کی نشانی، منافق کی نشانی ہے کہ منافق مومنوں سے دور بھاگتا ہے، مومنوں سے دور بھاگتا ہے، کافروں سے قریب ہوتا ہے، کافروں کو اپنا دوست بناتا ہے. ہاں آتا ہے مومنوں کے پاس، کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ، لیکن اس کا حقیقی دوست، مخلص دوست کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. اس طرح سے بہت ساری نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر منافقین کی بیان فرمائی ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان نشانیوں کو پڑھیں، اور جن جرائم کی بنا پر اللہ نے ایک مسلمان کو منافق کر ڈالا اور اس کا انجام کافروں جیسا ہوگا، اور منافق کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، منافق ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا. میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان اعمال اور ان جرائم سے، ان غلطیوں سے بچائیں. منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ اسلامی تعلیمات کا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا اور دین کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے. منافق کی نشانی یہ ہے کہ منافق کیا ہے؟ دین کی باتوں کا مذاق اڑائے گا. اور قرآن کریم میں فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہیں لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو صرف ازراہ مذاق کی بات کہتے تھے، ہم نے دل لگی کے لیے ایسی بات کہی تھی، دل لگی کی خاطر اور ہنسی و مذاق میں ہم نے ایسی باتیں کہی تھی. اللہ کہتا ہے کہہ دیجیے ان سے، کیا تم اللہ کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے رسول کا تم مذاق اڑا رہے ہو دل لگی کی خاطر؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد بھی کفر کیا، تو معلوم ہے اس آیت کریمہ سے منافق کی نشانی ہے. منافق جو ہوگا وہ اسلام کی تعلیمات کا، اسلامی عقیدوں کا، قرآن کی تعلیمات کا، قرآنی عقیدوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کے لائے ہوئے دین کا، دین کی بعض باتوں کا مذاق اڑائے گا. کیا ہے؟ مذاق اڑائے گا. میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور صحابی رسول خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ طاہر قلبی من النفاق. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کر رہے ہیں جن کا دل سارے بندوں میں سب سے پاکیزہ دل تھا. وہ دعا کرتے اللہ طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر. آج ہم کبھی اپنے بارے میں خوف محسوس کیے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ کبھی ہم نے دعا کی کہ اللہ ہمارے دل کو نفاق سے پاک رکھنا؟ صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ عنہ جب بھی نماز پڑھتے تھے، ہر نماز میں وہ نفاق سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، نفاق سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم یہ دعائیں پڑھیں اور اپنے آپ کو نفاق سے بچائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کرے. آمین رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا